ہمیں تھوڑا سا تاریخ کے اوراق سے اٹھ کر، یعنی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا انہا ستکون فتنہ، کہ ان قریب ایک بہت بڑے فتنے اور زمانے کے اندر برپا ہونے والے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فقلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، کہ ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور پھر وہو حبل اللہ المتین۔ میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، یعنی ہم سب کو مشترک اور متفق رکھنے کے لیے جو واعتصموا بحبل اللہ کا جو سبق دیا تھا کہ اللہ کی رسی، اس رسی کو اس حدیث مبارکہ میں صراحتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی مضبوط رسی قرآن مجید ہے۔ آج اس امت کا 98% طبقہ جو ہے سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، قرآن مجید ہم سے کیا خطاب ہے، تو وہ انقلاب کی روح یا وہ میسج ہم کس طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو آج میں اس پروگرام کی وساطت سے تمام ناظرین تک اور سامعین تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اس وقت جو ضرورت ہے کہ وہ جو ان کا عمل ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور اس کی روح کو سمجھتے ہوئے، سب سے پہلے تو یہ اس وقت کا یزید سامراجی نظام ہے، اور اس نظام کے لیے ہم سب کو مشترکہ طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ اور جس طرح آپ نے لال مسجد کا بھی ایک حوالہ دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لال مسجد اور دنیا میں ہمیشہ ہم سب کے لیے، اہل حق کے لیے جو ماڈل رہے ہیں، جس نے یہ انقلاب کی روح جب کبھی بھی کسی کے اندر بیدار ہوئی ہے تو اس کی اصل بنیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ اور آخر میں اس شعر پر ہی بات ختم کروں گا کہ حسین رب کا، حسین سب کا، نشان منزل حسین حق کا، جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ حق کی خاطر ڈٹے ہوئے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ مولانا عامر صدیق صاحب، آپ خطیب ہیں لال مسجد کے، اور جس خوبصورت انداز میں آپ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے جو آپ نے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ پر مظالم ہوئے اور جو ظلم کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آخری کچھ لمحات ہیں پروگرام کے، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور آپ ماشاءاللہ استاد بھی ہیں، پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، آپ سے اسٹوڈنٹس پوچھتے بھی ہوں گے، بہت اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے، میں جانتا ہوں، جامعہ کراچی میں آپ پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم جب شب عاشور کی بات کرتے ہیں تو شب عاشور میں ایک خاتون کا کردار بڑا اہم ہے، جو عبادت بھی کر رہی ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، بھائی کو بھی دیکھتی ہیں، خیال بھی رکھ رہی ہیں، کیونکہ وہ ثانی زہرا ہیں اور وہ اپنی والدہ کا کردار وہاں پر ادا کر رہی ہیں، یعنی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم سلام یا زینب ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں، ہم بڑے عقیدت کے ساتھ سیدہ زینب کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن زینب کی ایک کنیز ہے، زینب کی ایک کنیز ہے جو امریکہ میں قید ہے، ایک کنیز ہے زینب کی، کنیز ہی ہوئی نا زینب کی، زینب کی غلام ہوئی، امریکہ میں قید ہے، اس کا نام عافیہ صدیقی ہے۔ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں امام حسین پر مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، سیدہ زینب پر مٹ جائیں گے، لیکن ہماری طرف سے عملاً اس بچی کو لانے کے لیے جو کہ آج اسیر ہے اور ان کی کنیز ہے، زندان میں ہے، کفر کے زندان میں ہے، تو کیا ہم کوئی کوشش نہیں کر سکتے اسے واپس لانے کی؟ اور ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ جو لہو کو گرما دیتے ہیں نا، بہت ساری چیزوں کو صرف قصہ گوئی کر لینا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اپنے حالات کے تناظر میں ان چیزوں کو ایک اپلیکیبل بنانا یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے جو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، ان حضرات کی قربانی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اللہ ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے، اس مبارک شب میں بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی دیکھیے جو ہمیں سبق دے رہی نا، جھنجھوڑنے والا، کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید 72 افراد شہید ہو گئے، رون دیا گیا، سب کچھ نہیں۔ اصل میں اس شہادت کی تاریخ اسلام میں جو انفرادیت ہے نا، وہ انفرادیت اس بنا پر ہے
کہ عام جنگیں ہوئیں، شہداء ہوئے، بہت کچھ ہوا، حفاظ کرام کی جماعتیں شہید ہوئیں، لیکن یہ خانوادہ نبی تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ فداء ابی و امی، جس کے لیے ہر فرد کہتا تھا کہ ہماری گردنیں آپ کے لیے کٹ جائیں. اس خاندان کے بچے، خواتین، بچیاں وہ سب تھیں، اور ان پہ جو مظالم ہوئے تو وہ آج پوری اس امت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ امت مسلمہ جس پر آج ایکسٹریمزم کا بھی، فنڈامنٹلسٹ کا بھی الزام ہے کہ ذرا کوئی دین کی بات کرے تو اس کو انتہا پسندی کہہ دیا جاتا ہے. آخر یہ قافلہ حسینی کیوں چلا تھا؟ اسی لیے کہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کا کوئی جرم نہیں، ثابت بھی ہو چکا، وہ معصوم ہیں، ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، ایک وہ سوشل ورکر ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ظالمی کو قید میں دے دیا، اور آج یہ کال کوٹھڑی میں بالکل زندگی گزار رہی ہیں. اور رمضان المبارک میں آپ نے ان کی فیملی کے ساتھ پروگرام کیا کہ سب کی تقریباً آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جو ان کی باتیں سنی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آئس کریم کھلا کے گئے. ان کی والدہ نے واقعہ سنا تھا، مجھے یاد ہے. تو جب نواسے رسول وہ ایک مقتل میں پہنچے ہوئے ہیں، ابھی جو آپ نے اطمینان کی بات کی تھی، آم کھلا کر گئے تھے، آم کھلا کے آم کا ان کو بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا گیا. جی ہاں. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ 14 سال بعد ایک حضور کی امتی، ایک خاتون وہاں قید ہے، میرے آقا سے باخبر ہیں، اس کی خواہش سے باخبر ہیں. پورا خانوادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ کربلا کے میدان کے اندر اس تکلیف میں ہے، بظاہر تکلیف میں، قلب مطمئن ہے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام بخاری کے انتقال کے وقت ان کے استقبال کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اپنے خانوادے کو اس قدر اس قسمہ پرسی کے عالم میں دیکھتے ہوئے آپ کے وہاں پہ کوئی ایسا ایک جذبہ، ولولہ یا استقبال کی تیاری نہیں ہوئیں گی؟ اس رات کو وہاں پہ کیا ایک کھلبلی مچی ہوگی. لیکن چونکہ اس عالم سے گزرنے کے بعد فکشفنا عنک غطاءک، ہر ایک کی نگاہوں سے بالکل تمام پردے جتنے ہوتے ہیں غیب سب ہٹ جاتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو کہنے ہی کیا کہ آپ کے علموں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ولولے کے ساتھ اپنے اس نواسے کے استقبال کے لیے آئے ہیں. ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے. بہت سے حضرات کہہ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ تاریخ میں شہداء بے شک تاریخ اسلام کے اوراق بھرے پڑے ہیں، لیکن اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، بچے، نواسیاں، پوتے پوتیاں، یہ سارا خاندان شامل ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے کہ آپ کے گھر والے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک معاملہ ہے، 3 پہلو اس کے ساتھ چل رہے ہیں: تشریعی، تکوینی، تقدیری. تقدیر کو ملحوظ رکھا ہوا ہے، حالانکہ بشارت بچپن سے کہ شہید ہوں گے، لیکن پھر بھی ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھ کے مجھے شہید کر دو، نہیں. اپنی جو تقدیر جو لکھی ہے وہ بھی پوری کرنی ہے. کربلا پہنچ رہے ہیں، لمحہ بلمحہ وہ اس چیزوں کو ذہن میں گھما رہے ہیں. اور تشریعی احکامات جو وہ بھی پورے کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں کہ جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے. تکوینی انتظامات کہ جو ایک شرائط ہو سکتی ہیں، بات ہو سکتی ہے، ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، وہ بھی سب کر رہے ہیں کہ ان سے دشمنوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ کس چیز پہ صلح کی جا سکتی ہے، کس چیز سے امن قائم ہو سکتا ہے. تو آپ تینوں پہلوؤں کو پورا ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. صرف ایک چیز کو ذہن میں نہیں بٹھا لیا آپ نے کہ جی مجھے شہید ہونا ہے تو ہونا ہے، حالانکہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے، مقتل پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سیاسی بنیادوں پر گفتگو فرما رہے ہیں، مسائل کے حل تلاش کر رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو قائل کر رہے ہیں کہ تم کس کو مارنے جا رہے ہو.